السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلی قادرین علی نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ وہ دن رب کے حضور حاضری کا دن ہے، حساب کتاب دینے کا دن ہے، جزا سزا کا دن ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم پڑھ رہے تھے حوض کوثر کے بارے میں۔ ایک ہے حوض کوثر اور ایک ہے نہر کوثر۔ نہر جو ہے یا دریا جو ہے یہ جنت میں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، یعنی جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، جس کے بارے میں سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ بلا شبہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاولد ہے۔ تو یہاں اس مقام سے مراد وہ کوثر ہے جو جنت کی ایک نہر ہے، اور دوسرا ہے حوض کوثر۔ یہ حوض کوثر جو ہے یہ اسی زمین پر جس میں ہم رہتے ہیں، جہاں حشر کا میدان ہوگا تو یہ وہاں پر یہ حوض ہوگا۔ کوثر کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے کثرت اور وسعت۔ کوثر کا لفظ فوعل کے وزن پر ہے۔ اظہری کہتے ہیں جو ایک لغوی ہیں کہ یہ کثرت سے لیا گیا ہے، کوثر کا لفظ کثرت سے ہے اور اس کا معنی ہے بہت زیادہ بھلائی۔ فیروز آبادی کہتے ہیں کہ کوثر کا مطلب ہے ہر چیز میں کثیر تعداد، لیکن یہاں شرعی معنوں میں نہر کوثر اور حوض کوثر مختلف چیزیں ہیں، تو مختلف جگہ ہیں۔ حوض کا مطلب ہوتا ہے پانی جمع ہونے کی جگہ، اور یہ قیامت کے دن سرزمین محشر میں ہوگا، جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے۔ اس حوض کا پانی نہر کوثر سے آئے گا جو کہ جنت میں ہے، تو اسی وجہ سے اس کا نام حوض کوثر ہے۔ تو دونوں میں فرق ہو گیا، نہر کوثر جنت کی نہر اور حوض کوثر جنت کے باہر میدان حشر میں جہاں اس پر مسلمان وارد ہوں گے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہی نہر کوثر اور حوض کوثر کی خوشخبری دی گئی تھی. صحیح مسلم میں آتا ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ پر نیند سی طاری ہوئی. پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر مبارک اٹھایا. ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات پر مسکرا رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے. پھر آپ نے اس کی تلاوت کی اور وہ سورت الکوثر تھی. آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، وہ ایک نہر ہے، مجھ سے میرے رب عز و جل نے اس کا وعدہ کیا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں. وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے. تو آپ نے نہر کا بھی ذکر کیا اور پھر حوض کا بھی ذکر کیا. جہاں تک نہر کوثر کا تعلق ہے تو اس کی صفات کے بارے میں احادیث میں بہت سی چیزیں وارد ہوتی ہیں. مثلاً سنن نسائی کی ایک حدیث میں آتا ہے، تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں. میری امت اس پر میرے پاس آئے گی. یعنی نہر کوثر جنت میں ہے اور پھر اس کا پانی جو حوض کوثر پہ آئے گا اس کے بارے میں اب مزید بتایا جا رہا ہے. اور اس میں سے ایک آدمی کو کھینچ لیا جائے گا. میں کہوں گا، میرے رب یہ تو میری امت میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد اس نے کیا نیا کام کیا. اس کی خوبصورتی کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، میں جنت میں چل رہا تھا تو اچانک میری ایک نہر پر نظر پڑی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے. تو میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے. پھر ایک فرشتے نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا تو اس کی مٹی سے مہکتی ہوئی مسک نکالی. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوثر عطا کی گئی ہے. وہ ایک نہر ہے جو سطح زمین کے اوپر بہتی، یعنی اندر ڈگ نہیں کی گئی بلکہ اوپر ہے. پھر اس کی مٹی کستوری کی ہے، اس کی کنکریاں موتی کی ہیں. اور جہاں تک حوض کوثر کا تعلق ہے تو یہ جنت سے باہر کی جانب ہے. اس کا پانی جنت کے اندر موجود نہر کوثر سے آتا ہوگا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اوپر 2 میزاب ہیں، یعنی 2 پرنالے ہیں. پرنالوں کا تو پتا ہوگا، جیسے خانہ کعبہ کا میزاب ہے نا، جب بارش پڑتی ہے تو چھت کا پانی اس پرنالے سے نیچے گرتا ہے. جیسے چائے کی کیٹلی ہوتی ہے نا تو اس کا آگے سپاؤٹ سا ہوتا ہے، تو اسی طرح چھت کے آگے ایک سپاؤٹ سا لگا ہوا ہوتا ہے جس سے پانی باہر آتا ہے. تو ایک سونے کا پرنالہ ہے اور ایک چاندی کا ہے. تو جنت کی نہر کوثر سے ان نالوں کے ذریعے پانی اس حوض کے اندر گرتا ہے. تو یہ مسلمان جو ہیں جنت میں جانے سے پہلے ہی ایک طرح سے جنت کا ڈرنک پی لیں گے. حوض کوثر پر ایمان لانا واجب ہے، یعنی اس کی تصدیق کرنا جو ہے یہ فرض ہے ہم پر. قرطبی کہتے ہیں کہ اہل بدعت کی ایک جماعت نے اس کی تعویل میں غلو کیا ہے، یعنی کہ وہ اس کو نہیں مانتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان قریب کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے، اور وہ حوض کو جھٹلائیں گے، حوض کوثر کو، اور وہ شفاعت کو جھٹلائیں گے، اور وہ ان لوگوں کو بھی جھٹلائیں گے جو جہنم سے نکالے جائیں گے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ خوارج جو تھے ان کے بھی اسی طرح کے عقائد تھے کہ کبیرہ گناہ کا کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور کافر جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لہٰذا کوئی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. اور پھر اسی وجہ سے وہ شفاعت کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور حوض کوثر کا بھی. حوض کوثر کا مقام کہاں ہے، نہیں اس کا اسپاٹ کہاں پر ہے، اس کے بارے میں اہل علم کے اندر اختلاف ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پل صراط سے پہلے ہوگا یا بعد میں؟ تو کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ پل صراط کے بعد ہوگا، لیکن ایک بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ یہ پل صراط سے پہلے ہوگا، بلکہ بعض کے خیال میں تو میزان سے بھی پہلے ہوگا، کیونکہ امت جب قبروں سے اٹھے گی تو پیاسی ہوگی، سورج قریب ہوگا، گرمی ہوگی، تو اس وقت ان کو پانی کی ضرورت ہوگی، تو وہ اس حوض پر آئیں گے. تو اس لیے راجح رائے یہی بنتی ہے کہ یہ حوض پل صراط سے پہلے ہوگا، کیونکہ اس پر پانی پینے کے لیے آنے والے بعض لوگوں کو یہاں سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. کیونکہ اگر یہ پل صراط کے بعد ہوتا تو جہنم میں جانے والے لوگوں کا حوض کوثر کی طرف پہنچنا ہی مشکل ہوتا، کیونکہ وہ پار ہی نہیں کر سکتے تھے.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ امت کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوض پر ہوگی. آپ نے فرمایا میں تم سے پہلے جا کر حوض پر پانی کا انتظام کرنے والا ہوں. انا فرطکم علی الحوض، یعنی امت پیچھے آتی ہوگی لیکن آپ پہلے جا کے انتظام کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا میرے بعد تم دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، لیکن تم صبر سے کام لینا حتیٰ کہ تم حوض پر مجھ سے آ کر ملو. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن اپنی شفاعت کی درخواست کی. آپ نے فرمایا میں کروں گا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قیامت کے دن کہاں تلاش کروں گا، یعنی اتنی تعداد ہوگی لوگوں کی تو میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا. آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا. میں نے عرض کیا اگر میں آپ کو پل صراط پر نہ پاؤں. آپ نے فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا. میں نے عرض کیا اگر وہاں بھی نہ ہوں تو آپ نے فرمایا پھر میں حوض کوثر پر ہوں گا، کیونکہ قیامت کے دن میں ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا. یعنی آپ کبھی ایک جگہ پر ہوں گے، کبھی دوسرے، کبھی تیسری، کیونکہ کچھ امت کے ابھی جو نامہ اعمال ہے وہ تولے جا رہے ہوں گے. امت کے کچھ لوگ جو ہے وہ پل صراط پار کر رہے ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہے وہ حوض پر پہنچے ہوئے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی 3 جگہوں پر آتے جاتے رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے نالے کے پانی پر وارد فرمائے گا اور میں اس میں سے پیوں گا. لوگ حوض سے پیئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالے سے پیئیں گے. نالے کا پانی حوض میں آ رہا ہوگا، وہی پر نالا جو میں نے کہا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بھی آپ کے حوض پر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ممبر میرے حوض پر ہے. وہ ایک طرح سے آپ کی پہچان ہوگا کہ یہ آپ کا ممبر ہے، آپ کا حوض ہے، کیونکہ باقی انبیاء کے حوض بھی ہوں گے جو چھوٹے ہوں گے، لیکن یہ جو آپ کا ممبر ہے یہ سب سے مختلف ہوگا اور اس پر کثیر تعداد میں لوگ حاضر ہوں گے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سمبولک بھی ہے کہ ممبر کو کیوں حوض پر رکھا جائے گا. وہ اس وجہ سے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو توجہ سے سنیں گے، آپ کی احادیث کو توجہ سے سنیں گے، وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اس حوض سے پانی پی سکیں. اور جو آپ کی سنتوں سے اعراض برتیں گے اور بدعات میں پڑ جائیں گے ان کو اس حوض سے پانی نصیب نہیں ہوگا، ان کو کھینچ لیا جائے گا. حافظ ابن حجر کہتے ہیں ممبری علی حوضی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے جس پر آپ دنیا میں خطبہ دیا کرتے تھے. یہ ممبر قیامت کے دن یہاں سے منتقل کر دیا جائے گا اور حوض کوثر پر نصب کر دیا جائے گا. حوض کوثر جو ہے یہ مربع شکل میں ہے، اسکوئر ہے، چوکور ہے. اس کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہے اور دونوں لحاظ سے اس کی مسافت 1 مہینے کے برابر ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر نے بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا میرا حوض لمبائی چوڑائی میں 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے اور اس کے چاروں کنارے برابر ہے، یعنی چوکور ہوگا، کیونکہ چوکور جگہ ایسی ہوتی ہے کہ میکسیمم لوگ جہاں پر آ کر پانی پی سکتے ہیں. اگر گول ہو تو لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ کم ہو جائے گی. اسی طرح اگر ریکٹینگولر ہو، مستطیل ہو، تو اس میں بھی 2 سائڈ تو لمبی ہوگی لیکن 2 چھوٹی ہو جائیں گی. اور یہ جو اس کی وسعت وغیرہ کے بارے میں بعض احادیث میں آتا ہے مدینہ سے صنعاء تک ہوگا، بعض نے کہا عمان سے ایلا تک ہوگا. اور ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ تمام روایات معنی میں ایک دوسرے کے قریب ہیں کیونکہ یہ تمام مسافتیں تقریباً 1 مہینے کی مسافت کے قریب قریب ہیں. یعنی ان شہروں میں اگر جانوروں پر سفر کیا جائے جیسے اونٹ وغیرہ پر تو 1 مہینے یا کچھ کم و بیش مدت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں. یعنی آپ نے کبھی ایک شہر کا نام لیا، کبھی دوسرے کا نام لیا. ایک اور روایت میں مدینہ سے یا مکہ سے بیت المقدس تک کا ذکر بھی آپ نے کیا، تو یہ ایک ہی طرح کی مسافت تقریباً بنتی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ مقدار آہستہ چلنے اور تیز چلنے کی صورت میں تھوڑی بہت مختلف ہو جائے گی. یا اگر سواری پر بوجھ لادا گیا تو سواری آہستہ چلے گی، بوجھ نہ لادا گیا تو سواری تیز چلے گی. تو اس لیے اگر الگ الگ شہروں کا نام لیا آپ نے تو اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. اور علماء نے ان جگہوں کو دیکھا ہے تو تقریباً 2500 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے. اور اگر ایک کنارہ 2500 کلومیٹر ہے اور دوسرا 2500 اور تیسرا 2500 تو کتنے ہو گئے؟ تقریباً 10,000 اسکوائر میٹر بن جاتے ہیں. تو اتنا بڑا حوض ہے یہ، یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں.
جنت کے 2 پرنالوں سے حوض کوثر میں پانی آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض میں 2 پرنالے ہیں جو جنت سے پھوٹتے ہیں، ایک چاندی کا ایک سونے کا ہے، جو اس کو جنت سے پانی پہنچاتے ہوں گے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حوض کوثر پر سونے چاندی کے آب خورے ہوں گے، یعنی کپس ہوں گے. دنیا میں تو سونے چاندی کے برتن میں پانی پینا منع ہے، لیکن وہاں پر امت کو آنر بخشا جائے گا اور سونے چاندی کے کپس میں پانی پلایا جائے گا. پھر آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ تعداد میں جنت کے برتن ہیں. اور فرمایا ستارے بھی ایسی اندھیری رات کے جس میں بالکل بادل نہ ہوں. پھر وہ برتن جنت کے برتنوں میں سے ہیں جو وہاں پر لائے جائیں گے. حوض کی خوبصورتی کے بارے میں سن کر صحابہ نے تکبیر پڑھی. عتبہ بن عبد السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا، کہنے لگا آپ کا وہ حوض جس کے متعلق آپ بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی لمبائی اتنی ہے جتنی صنعاء اور بصرہ کے درمیان کا فاصلہ. پھر اللہ تعالیٰ اس میں ایک نالے کے ساتھ میری مدد کرے گا، کسی انسان کو پتہ نہ چلے گا کہ اس کے دونوں کنارے کس چیز کے ساتھ بنائے گئے، اتنے نرالے اور انوکھے ہوں گے. عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر اللہ اکبر کہتے ہیں.